آفاق صاحب سر، پہلے ایک نام کو بار بار لیا جاتا تھا، سماعتوں میں وہ آتا تھا اور وہ تھا مہاجر صوبے کا، اور وہ بھی آپ ہی کی جانب سے کیا جاتا تھا۔ متحدہ نے اس نام کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ حضور اب مہاجر صوبے کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، الا ماشاءاللہ متحدہ کو کبھی کسی پریس کانفرنس میں تڑیاں لگانے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اس کا نام لے لیتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک دو دن سے زیادہ مسئلہ چلتا نہیں ہے۔ عارفی صاحب، ایک تو مہاجر قومی موومنٹ نے کبھی مہاجر صوبے کی بات کی نہیں۔ مہاجر قومی موومنٹ نے ڈائریکٹ جنوبی سندھ صوبے کی بات کی تھی کہ جو اربن ایریاز جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لکیر کھینچی تھی دیہی اور شہری کی، اور ڈکلیئر کیا تھا کہ سندھ دو لسانی صوبہ ہے۔ تو اب میں تحریک چلاؤں یا نہ چلاؤں، پیپلز پارٹی کی جو زیادتیاں ہیں، جو جبر ہے، جو ہمارے ساتھ ایک امتیازی سلوک ہے، وہ خود اسی طرف لے کر جا رہا ہے اس تمام حالات کو۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ سندھ دو حصوں میں تقسیم ہوگا، شہری اور دیہی علاقوں میں۔ اور یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ لوگ اس بات کا بہت سختی کے ساتھ انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ آپ نے تمام اداروں پر جو کل تک شہری ادارے تھے، چاہے وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، چاہے وہ یہاں کا ماسٹر پلان ہو، چاہے وہ یہاں پر سالڈ ویسٹ کا کام ہو، اس تمام معاملات کے اوپر آپ نے جو ریونیو جنریٹ کرنے والی انڈسٹری تھی، جو ادارے تھے، اس پر آپ نے سندھ کی مہر لگا کر اس کو پورے سندھ کا صوبائی ادارہ بنا کر آپ نے یہاں کے شہر کے لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح آپ دادو اور لاڑکانہ سے لوگوں کو اپوائنٹ کر کے آن ڈیپوٹیشن یہاں لے کر آ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک لیاری میں حادثے کو بنیاد بنا کر جو ایس بی سی اے کے لوگ ہیں ان کی گرفتاری کے احکامات دیے، اور ساتھ جو لوگ گرفتار ہوئے وہ اردو بولنے والے مہاجر تھے، اور دو جو گرفتار نہیں ہو سکے وہ نان مہاجر تھے۔ اور آپ نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ کے آرڈرز کی بھی وائلیشن کی، اور آپ نے سچل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگوں کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں لا کے تعینات کر دیا۔ ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ایک بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی دو ڈیفرنٹ ادارے ہیں، اور سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ ایک ادارے کا بندہ دوسرے ادارے میں جا کے کام نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کے ایم سی کے بہت سارے افسران جو کے ڈی اے میں کام کر رہے تھے انہیں واپس ان کے ادارے میں بھیجا گیا۔ تو سپریم کورٹ کے احکامات تک کی یہ لوگ پرواہ نہیں کر رہے، اور سندھ کے اربن ایریاز کے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی 34.5 کھرب روپے کا بجٹ ہے۔ اگر ہم جو این ایف سی ایوارڈ کے تھرو پیسہ ملا، اس کے بعد جتنا پیسہ اس بجٹ میں شامل ہوا ہے وہ سارا کا سارا سندھ ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اور وہ سارا کا سارا 90% اربن ایریاز نے دیا ہے۔ تو اگر 34.5 کھرب کے بجٹ کے باوجود دیہی علاقے کے لوگ جس جوہر سے، جس گڑھے سے پانی بھینس اور گائے پی رہی ہوتی ہے، وہاں سے عورت مٹی ہٹا کر اگر اپنے مٹکے بھر کے لے کے جا رہی ہے، تو اس کا مقصد ہے دیہی علاقوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر دیہی علاقے کے عوام 34 کھرب کا حساب مانگنے کو تیار نہیں ہے تو اربن ایریاز کے لوگ تو حساب مانگیں گے، اور اربن ایریاز کے لوگوں کو جب یہ احساس ہوگا کہ میرا ریونیو سوائے چند منسٹر اور چند وڈیروں کی جیبوں میں جانے کے علاوہ شہر میں ڈیولپمنٹ کے کام نہیں آ رہا، تو سندھ کے لوگ اس ملک کی ترقی کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو مقتدر حلقے انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر کراچی ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا، اور اگر کراچی سندھ گورنمنٹ کے ماتحت رہے گا یا سندھی وڈیروں کے ماتحت رہے گا تو ظاہر ہے یہاں کی معیشت تباہ ہو چکی، یہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا، جو ملک کی تباہی ہے۔ اگر مقتدر حلقوں نے فیصلہ کیا تو یہ سندھ جو ہے وہ اب اس شکل میں مجھے آئندہ فیوچر میں نظر نہیں آتا۔